وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھا، 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا۔ ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں اور دادے عیش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مزراب بھی تھے، کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے۔ ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیبند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراء کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہے، کہا 1 چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی، لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوشبوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج وقت میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو وہ سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اسخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ ڈکاہٹ کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا
تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے، ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیبند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا گمارا کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی، لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک آئے۔ تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوشپوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا، حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اسخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا، لیکن حضور کے دندان کے ہلکے سے کونے جو تھے وہ شہید ہو گئے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہے وہ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آپ بیٹھے کیا منظر دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، نظر ہی نہ آئے نور ہی پیدا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا، کہتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگے، ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا وہ کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا دل آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا، بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا، آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی۔ اقبال بھی کہتا ہے بوصیری را ددا بخشندائی گھر بربت سلمہ بڑا بخشندائی، اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظریں کرم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شیروں کی، میں اپنے شیروں کی داد گنبد خضرا کے بقیع سے مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو
हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर अता की, इमाम बुसीरी उठे तो देखा चादर सराहने पड़ी हुई और पूरा बदन सलामत है। बस फौरन गुस्ल किया, वुज़ू ताज़ा किया और फिर उठे और चादर अपने कंधों पे उड़ी और कहा कि तहज्जुद की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ता हूँ। इमाम बुसीरी बिल्कुल तंदुरुस्त है, गुजर रहे थे, रास्ते में एक फकीर खड़ा था, देख के बुसीरी को कहने लगे, बुसीरी रात वाला कसीदा तो सुनाओ। बुसीरी ने तजाहल अल्फाना कहते, कौन सा कसीदा? कहा भूल गए और ये चादर कहाँ से आई है? जब रात तुमने सुनाया था मैं भी पास ही था। इमाम बुसीरी का ये कसीदा फिर मकबूल हुआ। मकबूल क्यों ना हुआ? हुजूर ने कबूल किया। अच्छा, फारसी का कलाम हो, आपको समझ ना आ रही हो तो आप उसको नहीं सुनेंगे। अरबी का कलाम हो, समझ ना आ रही हो, आप नहीं सुनेंगे। इंग्लिश का कलाम हो, समझ ना आ रही हो, आप नहीं सुनेंगे। लेकिन ये कसीदा बुर्दा अरबी में है, पंजाबी सुनने वाला हो तो वो भी चुप रहा है, अरब हो वो भी चुप रहा है, फारसी दान वो भी चुप रहा है। ये हुजूर की बारगाह में मकबूल हुआ है, इसलिए जो है इसको कबूल आम नसीब हुआ। लेकिन कसीदा बुर्दा में एक शेर ऐसा है जो कसीदा बुर्दा की जान है। हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि बहुत सारे बुजुर्गों ने ख्वाब में हजरत सिद्दीक अकबर और हुजूर को देखा कि आका करीम हजरत सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं वो सीरी वाला वो शेर तो सुनाओ। वो शेर क्या है सुनिए। अल्लाह अकबर। वो शेर है, हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं कअन्ना मल्लूलुल मकनून फी सदफिन मिम्मा दने मंतकिम मिनहु व मुतबस्सिम। हुजूर आपके मुंह मुबारक में मुबारक दांत ऐसे हैं जिस तरह सीप के अंदर कीमती मोती हो। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब ये खबर फैल जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हुजूर शहीद कर दिए गए, तो मदीनतुल मुनव्वरा में एक कोहराम मच गया। हत्ता कि औरतें बेचैन हो गई, मुस्तरिब हो गई। एक अंसारी खातून मैदान उहद की तरफ भागी। उसका भाई भी जंग में शरीक था, उसका शौहर भी शरीक था, उसका बेटा भी शरीक था जंग में, और उसका वालिद भी शरीक। ये चारों रिश्ते होते हैं, तो ये चारों के चारों शरीक थे उस जंग में। तो जब ये खबर फैली कि हुजूर शहीद कर दिए गए हैं, तो उस हालत के अंदर अजीब इस्तराब के आलम में दौड़ती हुई उहद के मुकाम पे पहुंचती है। तो रास्ते के अंदर उसके भाई की लाश पड़ी थी, उसके बाप की लाश पड़ी थी, उसके शौहर की लाश पड़ी थी, उसके बेटे की लाश पड़ी थी, और वो चारों लाशों के करीब से गुजर गई और वो पहचान भी नहीं पाई। तो पूछती है ये किसकी लाश है? तो कहा कि ये तेरे भाई की लाश है, ये तेरे बाप की मैयत है, ये तेरे शौहर का लाशा पड़ा है, ये जख्मों से चूर जिंदगी की बाजी हार के शहादत का दूल्हा बन के तेरा बेटा लेटा हुआ है। तो वो कहने लगी कि मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे, मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे। तो लोगों ने कहा कि हुजूर खैरियत से। तो कहा मुझे चैन नहीं आएगा जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम को देख नहीं गए। फिर उस खातून को जिसके 4 अजीज रिश्ते बिछड़ गए थे, और भाई ने, बेटे ने, और शौहर और बाप ने शहादत का जाम नोश किया, पूरा घर का घर आज उहद के मैदान में बिछा हुआ है। तो कहा मुझे हुजूर तक ले जाओ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के पास जब उसे ले जाया गया तो उसने हुजूर का दामन पकड़ लिया और कहा कि हर मुसीबत है जब आप चुने, जब आप सलामत हैं तो कोई दुख ही नहीं है। तो उनकी ये मोहब्बत और उनका ये प्यार देखने को नसीब होता है, वरना ऐसे मौके पे जब इतने अजीज रिश्ते बिछड़ जाएं तो फिर अपने जज्बात पे कौन काबू रख पाता है और कौन किसी को याद रखता है। लेकिन उनकी मोहब्बत बढ़ी हुई थी हर रिश्ते से आगे, और हर अजीज, हर रिश्तेदार, कायनात की हर शय से ज्यादा वो हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे। न उन्हें माल की गरज थी। हुजूर हुक्म करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल हुजूर के कदमों में ढेर कर देते, औलादें हुजूर के राह में, हुजूर के रस्तों में कुर्बान कर देते, और हर दुख झील करके भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खैरियत उन्हें मतलूब है, उसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े वो उसके लिए अपने आप को आमादा पाते हैं। तो ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार था, ये हुजूर की मोहब्बत थी जो जीते जागते इंसान के सीनों के अंदर मौजूद थी। जीते जागते इंसान तो किसी से प्यार करते ही करते हैं, लेकिन कायनात ने ये मंजर नहीं देखा होगा कि जानवर भी किसी से प्यार करें। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में एक परिंदा था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिखा है कि हुजूर जब घर पे होते तो एक कोने में बैठ के हुजूर को तकता रहता, और जब हुजूर घर से बाहर तशरीफ ले जाते तो मुस्तरिब हो जाता, कभी छत पे, कभी दीवार पे, कभी किसी गोशे में, कभी किसी गोशे में। जब हुजूर दोबारा घर तशरीफ लाते तो सुकून हाथ बैठे
سر سے برہنہ تھی، جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی، آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیر لی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ازا خاتون دیگریاں تمہیں پیش اقوام جہاں بے چادریں، حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا تھا، ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر تھا، بے چادر ہو گئی، ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی۔